استاذ العلماء فضیلت الشیخ محقق الاثر، اور آج کے اس پرفتن دور کے اندر فتنوں کا کلا کما کرنے والی یہ عظیم ہستیاں، اور میں بلکہ شیخ کے خطاب سے پہلے ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ آج کل میڈیا پر ایک سکالر آپ کو ملے گا جو اپنے آپ کو مرزا جہلمی کے نام سے مشہور کرتا ہے، جو نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، صحابہ پر طعن و تشنیع کرتا ہے، اور خصوصی طور پر امیر معاویہ کے متعلق بہت زیادہ بکواسات کرتا ہے۔ اس کے علمی میدان کے اندر اگر جواب دیے ہیں تو شیخ اور ان کے شاگرد ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالی نے علمی میدان کے اندر ان کو ختم کیا، اور ان کے جو بھی وہ دلائل پیش کرتے ہیں ان کا جواب دیا، اور آج میڈیا کے سامنے حقیقت واضح کی کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا ہر صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی علی سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد تک تمام صحابہ بولو برحق تھے، بولو برحق تھے، برحق ہیں، اور قیامت تک برحق رہیں گے۔ وہ جنت کے وارث تھے، جنت کے وارث ہیں، اور جنت کے وارث رہیں گے۔ تو شیخ اس وقت آج کے اس پرفتن دور کے اندر اگر ایک نوجوان سلفی نوجوان بننا چاہتا ہے تو اس کو خصوصی طور پر اپنے علماء سے واسطہ رکھنا پڑے گا، اپنے علماء کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اپنے علماء کی گفتگو کو سننا پڑے گا، بڑی دل جمی کے ساتھ بیٹھیں، کوئی بھائی تو ادھر نہ جائے، گفتگو اچھے طریقے سے سماعت کریں اور ان کی بات کو سمجھیں کہ کیا سمجھانے کے لیے آئے ہیں اور کیا بتانے کے لیے آئے ہیں، اور گفتگو کے آخر کے اندر کسی بھی بھائی کا کسی قسم کا کوئی سوال ہوگا وہ تحریری طور پر لکھے اور شیخ ان کے پاس وہ اپنی چٹ بھیجے، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کا جواب دیا جائے گا، اور ہر جواب انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر ہم دینے کے عادی ہیں، کیونکہ ہمارا مسلک یہی ہے، یا قال اللہ یا قال الرسول۔ میں جس شخصیت کو دعوت دینا چاہتا ہوں فضیلت الشیخ محقق الاثر حضرت مولانا غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری صاحب حافظہ اللہ ورعا متان اللہ بطول حیاتی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما۔ اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل۔ اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر قلبی ومن شر منی۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم، وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ آج کی گفتگو کا آغاز امام زہری رحمہ اللہ تعالیٰ کے قول سے کیا جاتا ہے، جو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح میں اور امام ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے الزہد میں ذکر کیا، اس کی سند صحیح ہے۔ اللہ البیان وعلی الرسول البلاغ وعلینا تسلیم۔ اللہ کا کام بیان کرنا، وہ اللہ نے کر دیا، وحی کے ذریعہ قرآن و حدیث کا نزول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ تبلیغ تھی،
وحی کو من وعن، اللہ کے علم کو من وعن اللہ کے بندوں تک پہنچانا تھا، وہ آپ نے پہنچا دیا، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر لیں۔ یہ ہمارا مسلک ہے، اس بنیاد پر ہم اہل الحدیث ہیں، اور یہ ہماری دعوت ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے اپنا مسلک، اپنا نظریہ، عقیدہ، منہج یہ خود وضع نہیں کیا۔ توجہ دیں، یہ بچے اٹھتے ہیں ڈسٹرب کر رہے، بیٹا بیٹھ جائیں آپ۔ ہم نے خود وضع نہیں کیا، ہمارے پاس جو دین ہے یہ محدثین کا دین ہے، ہمارے پاس جو عقیدہ ہے، جو عمل ہے، وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ اور عمل ہے۔ ہم تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین اور ائمہ محدثین کے عقیدہ اور عمل پر پہرا دے رہے ہیں، ہم ان کے علم کے امین ہیں۔ ہر دور میں ہم نے امت کے لیے، انسانوں کے لیے ایک پیغام چھوڑا ہے کہ دین اللہ کی وحی کا نام ہے، قرآن و حدیث کا نام ہے، اور دین کی وہی تعبیریں، وہی تفسیریں، وہی معنی اور مطالب اور مفاہیم معتبر ہیں، صحیح ہیں، جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ائمہ دین سے منقول و معصور ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن و حدیث کے جو دلائل ہیں وہ محدثین کے ہیں، ان کی دلائل ہیں۔ ہمارا کام دلائل پر نظر نہیں کرنا کہ اس عقیدے پر، اس عمل پر کیا دلیل ہے، یہ ہمارا کام نہیں، یہ کام صحابہ کا تھا، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین کا تھا، وہ انہوں نے کر دیا۔ ہمارا کام یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، محدثین، ائمہ دین اور ائمہ اسلام کا اور ائمہ اہل السنہ والجماعت کا عقیدہ کیا تھا، بس اتنی سی بات ہے۔ الحمدللہ اس پر ہم قائم ہیں۔ امام عبداللہ بن داود خریبی رحمہ اللہ، جو 213 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، الفقی والمتفقہ، خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالی کی بے مثال کتاب ہے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں اگر اسلاف امت، محدثین عظام وضو کرتے وقت صرف پاؤں کے ناخن دھوئیں تو میں ناخن دھوں گا، ناخن سے بال برابر جگہ زیادہ نہیں دوں گا۔ کیا مطلب ہے؟ دین وہ ہے جو محدثین کے پاس ہے، اگر وہ وضو میں صرف ناخن دھوتے ہیں، میں ان سے یہ نہیں پوچھوں گا کہ آپ صرف ناخن کیوں دھوتے ہیں، یہ مجھے حق نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن مقدس میں تو پاؤں دھونے کا، رسول اللہ علیہ وسلم کے دین میں پاؤں دھونے کا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کسی صحابی، کسی تابعی، کسی مسلمان فقہ امام سے وضو میں پاؤں پر مسح کرنا ثابت، اور پاؤں پر مسح کرنا ثابت، بات نہیں سمجھے، پاؤں پر مسح کرنا ثابت۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ پاؤں دھوتے تھے۔ محدثین کیا کرتے تھے؟ پاؤں، ائمہ اہل سنت پاؤں دھوتے تھے۔ مسئلہ کیا ہے کہ محدثین سے سر منہ ہم منحرف نہیں ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، 157 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی ہے، حلیہ کے اندر آپ کا قول ہے، اصبر نفسک علی السنہ، اے میرے بھائی، اے سنی، اے اہل الحدیث، اسلاف امت کے عقیدے پر ڈٹ جا، ائمہ دین کے عقیدے پر ڈٹ جا۔ کف حیث وقف القوم وکل بما قالوا وکف عما کفوا عنہ واسلک سبیل سلفک الصالح فإنہ یسعک ما وسعہم۔ سلف کے عقیدے پہ ڈٹ جائیے، سلف کے عقیدے کو اپنا عقیدہ بنا لے۔
جہاں وہ کھڑے ہیں وہاں آپ کھڑے رہ جائیں، جو بات وہ کہتے ہیں وہ آپ کہیں، جہاں وہ رکے ہیں وہاں آپ رک جائیں، اور سلف صالحین ائمہ دین کے راستے پر چلتا رہے۔ جو دین ان کو کافی تھا وہ آپ کو بھی کافی ہے، جو دین ان کو کفایت کر گیا وہ آپ کو بھی کفایت۔ ہمیں نہ تو عقیدہ گھڑنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ عمل وضع کرنے کی کوئی ضرورت ہے، نہ الٹے سیدھے علوم اور فنون لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں، اور قرآن کی آج میں ایک تعریف آپ کو بتاتا ہوں۔ امت میں اہل حدیث کے علاوہ یہ قرآن کی کوئی تعریف کرتا؟ کوئی آپ سے پوچھے قرآن کیا ہے، قرآن کی کیا تعریف ہے، آپ کہیں قرآن اللہ کا کلام ہے جو اللہ نے صوت و حروف کے ساتھ کلام کیا۔ اللہ نے آواز اور حروف کے ساتھ اس کو کلام کیا۔ اللہ نے کلام کیا، جبرائیل نے اللہ سے سنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے سنا، اور صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ قرآن ہے۔ اہل حدیث کے علاوہ یہ قرآن کی کوئی تعریف نہیں کرتا، کہتا ہے یہ کلام نفسی ہے، اللہ نے جبرائیل کو القاء کر دیا، یہ الفاظ جبرائیل کے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اللہ کے یہ الفاظ نہیں ہیں۔ جبکہ ہم کہتے ہیں قرآن کریم کے جتنے الفاظ سارے کے سارے اللہ کے ہیں۔ قرآن کی وہی تعبیریں معتبر ہوں گی جو صحابہ تابعین ائمہ دین سے ثابت ہیں۔ کسی آیت کا معنی مفہوم بیان کرنے کا ہمیں حق، بات نہیں سمجھے؟ امت کو ہم خیر پہ رکھنا چاہتے ہیں، اصل سے جوڑنا چاہتے ہیں کہ آؤ مسلمانوں اپنی اصل کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اصل کیا ہے؟ قرآن و حدیث ہے۔ اصل کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے صحیح علماء اور ان پر عاملین عمل کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ اور محدثین ہیں۔ لوگوں کو تو ہمارے بارے میں علم نہیں، ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ کل کی کوئی مخلوق ہے، پیدا ہوئی ہے۔ بعض نے کہا یہ انگریز کی اولاد ہے، اللہ یاد باللہ، ہمیں کہا انگریز کی اولاد ہے۔ بتاؤ بر صغیر میں فلاں سن سے پہلے تمہاری مسجد کون سی تھی؟ یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ محدثین بانج ہو گئے تھے، اس دنیا میں ان کا ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ نظریہ سرے سے غلط ہے۔ اللہ کے فضل و کرم ہر دور میں محدثین کو ماننے والے اس دنیا میں موجود رہے ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ قیامت تک بات مسجد کی نہیں ہے، بات عمل اور عقیدے کی ہے، بات منہج کی ہے۔ ایک دور بھی ایسا نہیں، کوئی زمانہ ایسا نہیں، وقت ایسا نہیں ہے جس میں اہل حق نہ ہو، دنیا میں اہل حق نہ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے جہاں محدثین نے ہمیں کھڑا کیا وہاں ہم کھڑے ہیں۔ محدثین نے ہمیں بتایا، اس بات پر اجماع اور اتفاق کر لیا کہ اللہ رحمان اپنے عرش پر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ اپنے عرش پر ہے۔ عرش اللہ کی بڑی مخلوق ہے۔ اللہ مخلوق کا محتاج، اللہ مخلوق کا محتاج۔ اللہ نے اپنے متعلق بتایا ہے، خبر دی ہے کہ میں عرش پر مستوی ہوں۔ کیسے؟ یہ اللہ نے نہیں بتایا، لہذا ہم بھی یہ سوال نہیں کریں گے کہ اللہ اپنے عرش پر کیسے مستوی ہے۔ امام ربیعہ بن ابی عبد الرحمن یہ 135 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ امام مالک کے یہ استاد ہیں۔ ان کا ایک قول العلوم کے اندر حافظ ذہبی نے ذکر کیا ہے صحیح سند کے ساتھ۔ الاستواء غیر مجہول، الاستواء غیر مجہول والکیف غیر معقول وعلی اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا تصدیق۔ یہ وہ قول ہے جس امام کی زبان سے نکلا،
امت نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، اس کو تلقی بالقبول امت حاصل ہو گیا، مومن و مسلمانوں کا اس قول پر اجماع ہو گیا، دو مسلمان اس دنیا میں اس قول کے مخالف نہیں ہیں۔ وہ جانے، ان کی دلیلیں جانے، انہوں نے اجماع اتفاق کر لیا اللہ رحمان اپنے عرش پہ ہے۔ امام ابو جعفر ترمذی رحمہ اللہ تعالی 295 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ النزول غیر مجہول والکیف غیر معقول والایمان بہ الواجب والسؤال عنہ بدعہ۔ اللہ آسمان دنیا پر نازل ہوتے، ہر رات کو نازل ہوتے ہیں۔ کیسے نازل ہوتے ہیں؟ یہ نزول ہمیں معلوم ہے، نزول کہتے ہیں اوپر سے نیچے کو آنا، یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ کیسے نازل ہوتے ہیں یہ معلوم، ایمان لانا واجب، ایمان لانا اور سوال کرنا اللہ کیسے نازل ہوتے ہیں یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ اپنے عرش پر ہیں، اللہ اپنے عرش پر ہیں۔ کیسے ہیں؟ کما یلیق بشانہ وجلالہ وعظمتہ، جیسے میرے اللہ کی شایان شان ہے تیسے اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے۔ ہم محدثین سے یہ تو نہیں پوچھتے کہ آپ نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ اللہ کے نزول، اللہ کی صفت نزول کی بات کی، یہ کہاں سے صفت ثابت کی؟ ہم محدثین سے دلیل نہیں مانگیں گے، محدثین سے دلیل، محدثین کا عقیدہ قرآن و سنت پر مبنی ہے، قرآن و سنت پر۔ وہ وحی کے پیروکار تھے۔ کس کے پیروکار تھے؟ اور شریعت کے علم سے وہ واقف تھے، بے تکلف تھے اور اپنے رب سے ڈرنے والے تھے۔ وہ اللہ کی نشانیاں تھیں، اللہ کی نشانیاں تھیں۔ ہم ان سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اللہ کہاں ہے، تو دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ ہم دلیل ان سے نہیں مانگیں گے، ہم خاموش ہیں ان کے سامنے۔ ہم نے مان لیا، تسلیم کر لیا کہ محدثین ائمہ اہل سنت حق والے ہیں، حق ان میں منحصر ہے، ان سے بیر حق نہیں ہے۔ پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ان سے پوچھیں کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ لوگ کتنے نالائق ہوتے ہیں جو محدثین کے اجماع اور اتفاق کے مقابلے میں لوگوں کو عقیدے بتاتے پھرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور کہتے ہیں ہم امت کے اجماع کو بھی مانتے ہیں۔ کون سا اجماع مانتے ہیں پھر آپ؟ یہ تو بچوں سے پوچھے، کسی چھوٹے بچے سے، 3 سال کا بچہ ہو، اللہ کہاں ہے؟ بات کر سکتا ہے تو بولے گا اللہ عرش پہ ہے، نہیں تو انگلی کا اشارہ کرے گا۔ جو کہتے ہیں نا اللہ ہر جگہ، ان کے بچے بھی کہتے ہیں اللہ آسمان پر ہے، اللہ اپنے عرش پر ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ یہ ہم نے ان کو بتایا۔ یہ مسلک اہل حدیث کی حقانیت و سچائی پر اللہ نے دلیل چھوڑی ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں بچے، ایک بچہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ اسلامی عقیدہ اللہ نے بچوں کے اندر ودیت کر دیا، بچوں کے اندر ودیت کر دیا ہے۔ یہ حق، یہ اسلامی عقیدہ اللہ رب العالمین کے متعلق، یہ فطرت بچوں سے ثابت، قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، اجماع امت سے ثابت ہے۔ اس پر تو ڈھیروں دلائل ہیں، ڈھیروں دلائل ہیں۔ حیرانی تو ان لوگوں پر ہوتی ہے، ان بیچاروں پر ہوتی ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم فلاں اور فلاں ہوتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، محدثین کو دلیل دکھا رہے ہیں۔ محدثین کو کیا کر رہے ہیں؟ آیت پڑھ کر محدثین کو سنا رہے ہیں۔ آپ نے بے شک اتفاق اور اجماع کر لیا، ہمارے پاس بھی دلیل ہے، ہمارے پاس بھی۔ کیا یہ انصاف کی بات ہے؟ یہ علم کی بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے محدثین کا عقیدہ اس کے نزدیک غلط اور اس کا عقیدہ اس کے مطابق صحیح ہے۔ قرآن کا صحیح علم اس کے پاس آیا، ان کے پاس نہیں آیا۔ دنیا کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ کوئی کہے کہ میں صحیح ہوں، وہ غلط تھے، میرے پاس علم آ گیا، وہ جہل رہ گئے۔ وہ جہل نہیں رہے، وہ جہل
اللہ نے ان پر دین کی حقیقت کو کھولا تھا، دین کی حقیقت کو کھول دیا تھا. ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم. محدثین کو دلیل دکھا رہے ہیں. نالائق. آپ بات سمجھے کہ نہیں؟ محدثین کو، ائمہ دین کو دلیل دکھا رہے ہیں. یہ دیکھو ہمارے پاس دلیل ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. یہ دیکھے دلیل ہے. بتاؤ یہ قرآن کی آیات بینات صحابہ نے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ ائمہ اہل سنت نے یہ آیات پڑھی تھی کہ نہیں پڑھی تھی؟ پڑھی تھی. اور ان کا معنی مطلب سمجھا تھا، یقیناً سمجھا تھا، یقیناً سمجھا تھا، اور ان کے مطابق اپنا عقیدہ بنایا تھا. اگر ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی، اول حقدار وہ تھے، وہ کرتے. ان کا یہ بات ثابت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ موجود، یہ اہل السنہ کا عقیدہ ہے ہی نہیں. اہل السنہ کا عقیدہ، اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ لوگ بڑے بڑے سلسلے کرتے ہیں، دعوت، پیغام، ہم تبلیغ کرتے ہیں. ہم تبلیغ کرتے ہیں. کس بات کی تبلیغ کرتے ہیں؟ جس اللہ کی طرف آپ لوگوں کو بلاتے ہیں اس اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ تو اہل سنت سے ثابت کریں. کیسی باتیں ہیں؟ ہمارا صبر دیکھیں. ہم نے محدثین نظام سے سوال نہیں کیا. انہوں نے بتایا کہ اللہ عرش پر ہے تو ہم نے کہا اللہ. یہ الگ بات ہے کہ قرآن و حدیث کے دلائل اس پر ہیں، قرآن و حدیث کے دلائل اس پر ہے. اگر ہم نے دلائل پوچھے اور یہ تو دلائل دکھا رہے، ان کو دنیا کو بتا رہے یہ ائمہ اہل سنت ہیں، انہوں نے اجماع کر لیا ایک عقیدے پر کہ اللہ عرش پہ ہے. یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. کیوں؟ یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے. مطلب یہ کہ محدثین ائمہ اہل سنت قرآن کے خلاف تھے، ان کا عقیدہ غلط اور ہمارا صحیح. قرآن کا وہ معنی مطلب جو وہ سمجھے وہ غلط تھا اور ہم صحیح سمجھے ہیں. دنیا میں سب سے غلطی، بڑی غلطی یہی ہے مسلمانوں. سب سے بڑی غلطی یہی ہے. آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی؟ سمجھ رہے؟ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور اللہ نازل ہوتے، اللہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے اپنے متعلق خبر دیا، ینزل ربنا، ہمارا رب نزول کرتا ہے. رات کو اللہ آسمانی دنیا پہ نازل ہوتے ہیں. اور یہ کیا کہتے ہیں؟ کیسے نازل ہوتے ہیں؟ یہ تو بات ہی نہیں کرتے. کہتے نہیں اللہ تو نازل ہی نہیں ہوتا، اللہ اپنی رحمت فرماتے ہیں. واہ، اللہ اپنی رحمت فرماتے ہیں. اللہ کوئی فرشتہ بھیج دیتے ہیں یا اپنا کوئی خاص حکم نازل فرما دیتے ہیں. اور ائمہ دین کیا کہتے ہیں؟ ائمہ اہل سنہ کیا کہتے ہیں؟ النزول معلوم والکیف مجہول والایمان بہ الواجب والسؤال عنہ بدعہ. اللہ نازل ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ نے خبر دی، کما یلیق بشانہ وجلالہ وعظمتہ. جیسے اللہ کے شایان شان تھا تیسے اللہ نازل ہوتے ہیں. تعویل نہیں، تحریف نہیں، تعطیل نہیں، تمثیل نہیں، تشبیہ نہیں، تفویض نہیں. ایسے عقیدہ مانیں گے قرآن و سنت جس طرح ائمہ نے ہمیں بتایا، ائمہ اہل سنت نے بتایا. جہاں وہ انہوں نے ہمیں کھڑا کر دیا ہم کھڑے ہیں، جہاں بیٹھنے کا کہا وہاں ہم بیٹھ گئے ہیں. جس بات کو منوایا ہم نے وہ مانی ہے، جس بات کے ترک کا کہا ہم نے اس کو چھوڑا ہے. اہل حدیث کو ریت کی حویلی نہیں جس کو کوئی پھوکے سے ایسے گرا دے گا. یہ دلائل و براہین کا نام ہے اہل حدیث. دنیا میں ایک حقیقت، ایک سچائی کا نام ہے اہل حدیث. 400 جنگ لڑ رہے بیچارے، 400 اکیلے لڑ رہے ہیں. اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے لڑ رہے ہیں، قرآن کے لیے اور حدیث کے لیے لڑ رہے ہیں، اسلامی عقائد کے لیے لڑ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں اور آپ کی سنتوں کے لیے لڑ رہے ہیں، اس امت کی خیرخواہی اور بھلائی کے لیے لڑ رہے ہیں، گمراہوں کی گمراہیوں کو ہٹانے کے لیے لڑ رہے ہیں. ایک دور تھا ائمہ اہل سنت کے مقابلے میں گروہ آیا جس کو لوگ اہل کلام کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ان کا نام کیا رکھا گیا؟ اہل کلام. جن کو متکلمین کہتے تھے، جن کو
وہ کہتے تھے اگر ہم یہ عقائد لوگوں کے سامنے پیش کریں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی، اللہ کی صفت کا یہ معنی بیان کریں تاکہ لوگ اس کو سمجھیں۔ واہ سبحان اللہ، تمہاری عقلوں کو سلام، تمہارے پاس کہاں اس سے علم آ گیا؟ یہ علم نہیں ہے، یہ ضلالت اور جہالت ہے۔ علم وہ جو ائمہ اہل سنت کے پاس تھا۔ ہم قرآن کو اللہ کی وحی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی اللہ کی وحی مانتے ہیں، بات سمجھے؟ محمد الرسول اللہ کے ہوتے ہوئے دنیا میں کوئی ایسا نہیں جس کی بات کو ہم حجت اور دلیل مانیں۔ دنیا ناراض ہم سے اس لیے ہے، خفا اس لیے ہے، اس لیے لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ فلاں اور فلاں ہیں، یہ ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ایک دور تھا امام شافعی، امام احمد حنبل، امام اسحاق بن راہویہ اور کبار ائمہ حدیث ایک مجلس میں جمع تھے۔ یہ مناقب الشافعی اور آداب الشافعی کے اندر روایت ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اس مجلس سے ایک بات چل نکلی، ایک مسئلہ آیا کہ مکہ کے مکانات کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں ہے۔ امام شافعی نے ایک حدیث پیش کی، وہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑا ہے، یہ سارے کے سارے بیچ دیے۔ یہ امام شافعی کی دلیل تھی۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا فرمان و ارشاد پیش کیا۔ اس مجلس میں موجود اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ تعالی کہنے لگے، طاؤس بن کیسان، عطا بن ابی ربا، یزید، ابراہیم بن یزید نخعی کہتے ہیں کہ مکہ کے مکانات کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ سمپل سی بات ہے۔ امام شافعی کیا کرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں۔ اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ بتاتے ہیں فلاں 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 یہ کہتے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث کے برخلاف ان کا اجتہاد۔ امام شافعی نے دیکھا کون ہے یہ اسحاق بن راہویہ ہے، یہ خراسان کا امام اور فقیہ اور محدث ہے۔ فرمایا کوئی اور ہوتا میں اس کے کان مروڑتا، میں محمد الرسول اللہ کی حدیث پیش کرتا ہوں، آپ کہتے ہیں عطا یہ کہتے ہیں، طوس یہ کہتے ہیں اور نخعی یہ کہتے ہیں۔ اس موقع پر امام شافعی نے ایک بات کہی ہے، اپنی نسلوں میں یہ بات چھوڑ کر جائیں، لکھوا دیں 25 چاک کے در و دیوار پر، حل احد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجہ۔ امام شافعی نے سوالیہ نشان لگایا، صدیاں بیت چکی، اس سوال کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا اور قیامت کی صبح تک کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ کیا تھا؟ حل احد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجہ۔ لوگوں مجھے یہ تو بتاؤ کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اس انسان کا نام بتاؤ جو رسول اللہ کے مقابلے میں جس کی بات کو حجت اور دلیل اور دین بنایا جائے۔ لکھ دیں دیوار پر، نام لکھے آگے وہ کون ہے۔ دنیا والوں آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، بتاؤ وہ نام بتاؤ کہ رسول اللہ کے مقابلے میں جس کو لکھا جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر پیرا دیا، رسول اللہ کی حدیثوں پر پیرا دیا۔ عمران بن حسین سے ایک روایت ہے، توجہ، صحیح مسلم میں حدیث بیان کرتا ہے، الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان۔ بشیر بن کعب تابعی کہتے ہیں ہماری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ کی حدیث پیش کی عمران بن حسین نے، توجہ، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پیش کی، بشیر بن کعب تابعی ہے، کہتے ہیں ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ حیا تو شرمیلا پن ہے، اس کے اندر ضعف و کمزوری ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں بڑا شرمیلا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟
فلاں تو بڑا شرمیلا ہے، وہ تو سلیقے سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ عمران بن حسین نے کہا الحیاء من الایمان، یہ نبی پاک کا فرمان ہے، اور آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، آپ غصے میں آ گئے۔ لوگوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کرتا ہوں، آپ اپنے مذہب کی کتابیں پیش کرتے ہو۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، آپ کے سامنے سر جھکانا ہے، آپ کے سامنے سر اٹھانا نہیں، رسول اللہ کے سامنے سر اٹھانا، باوجود ہزار غلطیوں اور کمزوریوں کے ہم نے محمد الرسول اللہ کے سامنے کبھی آنکھ نہیں اٹھائی ہے۔ میرے گناہ میری رب کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے، کبھی نہیں ہو سکتا رسول اللہ کی حدیث ہو، محدثین کے اصول کے مطابق صحیح ہو، میں اس کو اپنے رب کا دین نہ مانوں۔ گواہ ہے جو دنیا والوں اس بات پر، یہ ہماری ایک عاجزانہ بات ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی ہے، ایمان اور آداب کے سارے تقاضے ہم نے پورے کیے ہیں۔ لوگوں نے ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کی، نفرت کے جذبات، حقارت کے سلسلے ہمارے متعلق جوڑ دیے، ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی، کسی کی پرواہ نہیں کی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے، میں نے دیکھا آپ نے پگڑی پر مسح کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ میں نے دیکھا آپ نے پگڑی پر مسح کیا، پگڑی ایسے تھوڑا سا اٹھایا اوپر اور اوپر سے مسح کا ایک طریقہ، دوسرا پگڑی کے اوپر سے اٹھانا نہیں ہے، ایسے اوپر سے پیچھے اور پیچھے سے آگے لے، یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ المبسوط کے اندر سرخسی نے لکھا ہے، حنفی عالم اور امام ہے، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی پر مسح نہیں کر رہے تھے، وضو کرتے وقت پگڑی ہل گئی، آپ سیدھی کر رہے تھے، صحابی نے سمجھا مسح کر رہے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ صحابی نے کیا سمجھا؟ بولتے نہیں، مسح کر رہے۔ صحابی کو غلطی لگ گئی، صحابی کو رسول اللہ کی ادا نہیں تھی، صحابی نے اس کو دین بنا کر پیش کر دیا، تو دین پر اعتبار کیا رہ گیا بھائی؟ بات نہیں سمجھے؟ میرے اللہ کا کرنا دیکھیں، ایک صحابی نہیں، بولے میرے ساتھ، ایک صحابی نہیں، دو صحابہ نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پگڑی کے مسح کو بیان کرتے ہیں۔ کیا پانچوں کو غلطی لگ گئی تھی؟ پانچوں کو غلطی لگ گئی تھی؟ سمجھے نہیں؟ صحابہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادوں کو پانے والے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادوں کو پانے والے تھے۔ انہوں نے کہا ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، ابو ہریرہ اللہ یاذ باللہ، ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، طوطے کی طرح بات رٹ لیتا تھا نا، سمجھتا نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو، آپ کے ارشاد کو، آپ کی حدیث کے مطلب معنی کو ابو ہریرہ نہیں جانتا تھا۔ حدیث مسرات، توجہ، مسرات کا مطلب گائے، بھینس، بکری آپ منڈی میں لے جاتے ہیں بیچنے کی غرض سے، 2 دن 3 دن اس کا دودھ نہیں دھوتے تاکہ اس کا ہوانہ بڑا نظر آئے، اس کا ہوانہ بڑا نظر آئے۔ واہ کیا بھینس ہے جی، کیا گائے ہے جی، کیا بکری ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حرام کام ہے، دھوکہ ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اگر سودا ہو گیا، جانور خرید لیا اور دودھ دویا، حقیقت واضح ہو گئی، اس کا تو دودھ ہے ہی نہیں اتنا جتنا میں نے سمجھا تھا۔ شریعت کہتی ہے 3 دن کے اندر اندر، کتنے دن کے اندر؟ 3 دنوں کے اندر اندر وہ جانور واپس کرے گا، اگر کرنا چاہے تو، اور اس پر لازم ہے کہ وہ واپس کرے گا، یہ لٹائے گا۔ ٹھیک ہے بھائی میں واپس کرتا ہوں جانور،
مسئلہ سمجھ آ گیا؟ کہتے ہیں اس حدیث کا راوی ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے، یہ حدیث قیاس کے خلاف ہے، لہذا حدیث کو چھوڑا جائے گا، قیاس کو لیا جائے گا۔ تو اہل حدیث سے پوچھ، محمد الرسول اللہ کی حدیث میرا ایمان ہے، میں مر سکتا ہوں، کٹ سکتا ہوں، رسول اللہ کی اس حدیث کو میرے ایمان سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ ہم فقیروں کو بھی تو جانے نا، ہمیں سمجھے ہم ہیں اور ہماری دعوت کیا ہے، ہم کہتے کیا ہیں۔ کہا ابو ہریرہ غیر فقیہ ہے۔ المنتظم ابن الجوزی کی اور سیر اعلام نبلاء ذہبی کے اندر ایک صحیح واقعہ سند کے ساتھ، ایک دور میں مناظرہ ہوا تھا، مناظر کہتا تھا کہ یہ حدیث مسرات جو ہے اس کا راوی ابو ہریرہ ہے، ابو ہریرہ غیر فقیہ تھا، حدیث قیاس کے خلاف ہے، لہذا حدیث کو چھوڑا جائے گا، قیاس کو لیا جائے گا۔ اس نے یہ بات کی، چھت سے ایک اژدہا سانپ گرا۔ ابو ہریرہ کی کرامت دیکھیں، ابو ہریرہ کی کرامت دیکھیں، چھت سے سانپ گرا، مناظر آگے آگے، سانپ پیچھے پیچھے، لوگوں نے کہا توبہ کر ظالم، ورنہ یہ تجھے نگل جائے گا، تجھے مار ڈالے گا۔ یہ اس نے توبہ کی، اس کی جان کی خلاصی ہوئی۔ اللہ نے ثابت کر دیا ابو ہریرہ محمد کریم کی اداؤں کو جانتا تھا۔ اللہ نے کیا ثابت کر دیا؟ ابو ہریرہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادوں کو جانتا تھا۔ اللہ نے دنیا پر ثابت کر دیا ہے۔ میرے رب کا کرنا دیکھیں، میرے رب کا کرنا دیکھیں۔ یہ کہتے ہیں ابو ہریرہ غیر فقیہ۔ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں دنیا جانتی کہ آپ فقیہ تھے، دنیا جانتی ہے فقیہ الامت کے نام سے، فقیہ عبداللہ بن مسعود صحابی کا نام سنا کہ نہیں؟ بخاری کے اندر روایت، امام بخاری اپنے استاد مسدد بن مسرد سے اور وہ اپنے استاد یزید بن زرع سے، وہ اپنے استاد سلیمان تیمی سے، وہ ابو عثمان نادی سے، وہ عبداللہ بن مسعود سے بیان کرتے ہیں، من اشترى شاة محفلة فردها فلیرد ما سا من تمر۔ اگر بکری خریدی، بکری اور بکری کا حوانہ بڑا تھا، دودھ دویا تو دودھ کم نکلا، اس کو واپس کرتا تھا، 1 سا 2.5-2 کلو کھجورے دے گا۔ کتنے کلو کھجورے؟ یہ فتویٰ کس کا ہے؟ عبداللہ بن مسعود کا۔ ابو ہریرہ کو تو غیر فقیہ کہتے ہو، بتاؤ مقدمہ میں جیتا ہوں یا آپ جیتے ہیں؟ مقدمہ میں جیتا ہوں یا آپ جیتے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی فقیہ امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرادوں کو پانے والے، وہ بھی یہی فتویٰ دیتے ہیں جو رسول اللہ کی حدیث میں ہے، جو ابو ہریرہ جس حدیث کا راوی ہے۔ بتاؤ میرے اللہ نے سارے حق کے دروازے ان پر بند کر دیے ہیں، کیا جواب ہے ان کے پاس؟ دنیا ورطہ حیرت میں ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں، دنیا رسول اللہ کی حدیث کو گرانے چلی ہے، مگر اللہ نے محمد کریم کی اداؤں کو بلندیاں نصیب کر دی ہیں۔ رسول اللہ کی اس حدیث کو کوئی ہم سے چھین سکتا ہے؟ چھین سکتا ہے؟ نہیں چھین سکتا۔ یہ بدگمانیاں، ایسی بدگمانیاں کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن، یہ کیسے کہتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرفع یدیہ، میں نے رسول اللہ کو دیکھا آپ رفع الیدین کر رہے تھے۔ بخاری کہتے چھوٹے بچے تھے وہ تو پچھلی صف میں ہوتے تھے، کیسے دیکھ لیا؟ رسول اللہ کے صحابی کے بارے میں یہ گمان دیا کہ صحابی جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا، جبکہ بچہ تھا، پیچھے تھا، نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیسے دیکھا؟ کیسے کہہ سکتا میں نے رسول اللہ کو دیکھا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے رأے تو رسول اللہ، رأے تو رسول اللہ، اور وائل بن حجر بھی یہی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا، میں نے رسول اللہ کو دیکھا۔ جو عمر رسول اللہ کا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رفع الیدین والا، وہی وائل بن حجر بیان کرتے ہیں، وہی مالک بن حویرث، وہی ابو موسیٰ اشعری، وہی سید انس بیان کرتے ہیں۔ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت، رکوع کو جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ یہ اللہ کا دین ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس میں میرے رب کی رضا ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ رکوع والا رفع الیدین نہیں کرتے تو آج کے بعد آپ نے شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرے جو نہیں کرتے، اور آج کے بعد محمد رسول اللہ کی اس حدیث کو اپنائیں گے یا نہیں اپنائیں گے؟ اس سنت کو، اس دین کو اختیار کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک کی بیٹی زینب فوت ہو گئی، ام عطیہ کو کہا آپ ان کو غسل دیں، میری بیٹی کو غسل دیں، 1 بار 2 بار 3 بار 5 بار 7 بار، جتنی ضرورت اتنی بار دیں، ان کے بالوں کی مینڈیاں کر دیں، 3 مینڈیاں، چوٹیاں، کہتی ہم نے 3 چوٹیاں کر دی زینب کی، دائیں جانب، بائیں جانب اور درمیان، اور تینوں چوٹیوں کو پیچھے ڈال دیا، تینوں پشت پر ڈال دیا۔ یہ کہتے ہیں ام عطیہ نے اپنی طرف یہ کر دیا تھا، خود ہی کر دی، 3 چوٹیاں کر دی، 3 چوٹیاں پیچھے ڈال دی۔ کہتے ہیں 2 چوٹیاں کرنی ہے اور دونوں آگے سینے پہ ڈالنی ہے، پشت پہ نہیں ڈالنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 چوٹیاں، یہ کتنی کہتے ہیں؟ اور مانے سمجھے رسول اللہ کتنی چوٹیاں، اور یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں 2، آپ فرمایا پیچھے، یہ کہتے ہیں آگے۔ یہ کیسا دین؟ کہتے ہیں اپنی طرف سے کر دیا تھا۔ اٹھائے ابن حبان کو، معجم کبیر طبرانی کو، کہتے ہیں رسول اللہ کے حکم سے ہم نے ایسے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہم نے ایسے کیا تھا۔ اور ایسا دین جس پر کوئی دلیل نہیں ان کے پاس۔ بات لمبی ہو گئی۔ اہل سنہ کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے ایمان کے حوالے سے، الایمان یزید و ینقص، الایمان یزید بالطاعۃ و ینقص بالعصیان، ایمان نیکی سے بڑھتا ہے اور برائی سے گھٹتا ہے، اور نیکی نہ کرنے سے بھی ایمان گھٹتا ہے، نیکی نہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ اور اعمال ایمان میں داخل ہیں، اعمال ایمان میں داخل ہیں۔ یہ کہتے ہیں اعمال ایمان میں داخل، ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، اس میں تازگی لانے کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں عمل، نیکی ایمان کا جزو لازم اور حصہ ہے، جزو لازم۔ اور نماز کیا ہے؟ ایمان۔ بولے نماز کیا ہے؟ حج کیا ہے؟ روزہ کیا ہے؟ ہر نیکی کیا ہے؟ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو یعنی نماز کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کہتے ہیں نیکی ایمان کا جزء اور حصہ نہیں، ایمان بڑھتا گھٹتا نہیں، ایمان بڑھتا گھٹتا۔ اور اگلی بات کیا؟ اہل سنہ کا اجماعی عقیدہ، اہل سنہ کا الایمان تصدیق بالجنان واقرار باللسان وعمل بالارکان، یہ ایمان ہے۔ یہ کہتے ہیں ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، آپ تصدیق کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، دل و جہاں سے دین پہ راضی نہ ہو تو پھر بھی آپ مومن ہیں، پھر بھی آپ۔ ایک اور گروہ انہی کے اندر سے کہتا نہیں، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اور دل سے تصدیق بھی کرنی ہے، عمل کی ضرورت۔ اور ان میں ایک تیسرا گروہ آیا، وہ کہتا ہے نہ زبان سے اقرار کی ضرورت، نہ دل سے تصدیق کر لیں، عمل کی بھی کوئی ضرورت ہے، عمل کی بھی۔ ایک گھر کے اندر ایمان کے 3 گروہ، ایمان کے 3 اختلاف، ایمان کے کتنے اختلاف؟ اور جس پر محدثین ائمہ دین نے اتفاق کر لیا، وہی اختلاف ان کے گھر میں اختلاف بن گیا، وہی اتفاق ان کے گھر میں۔ مسلمانوں، اگر آپ امت کو اختلاف سے بچانا چاہتے ہیں
اللہ کے دین پہ رکھنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر رکھنا چاہتے ہیں، پھر محدثین اعظام کا جو ائمہ دین کا جو اجماعی عقیدہ ہے اس پر ڈٹ جانا ہوگا، محدثین کی جو اجماع اور اتفاق ہے ان کو لینا ہوگا۔ حیران کن باتیں، لوگ ہمیں جانتے نہیں ہیں۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 رکعت وتر 2 سلام سے پڑھتے تھے۔ 3 وتر کتنی سلام سے؟ 2 رکعتوں میں سلام پھیرا اور پھر تیسری اکیلی پڑھی، پھر تیسری اکیلی پڑھی۔ بخاری اٹھائیں تو عبداللہ بن عمر بھی ایسا کر رہے ہیں، عبداللہ بن عمر بھی ایسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحابہ کی سنت ہے۔ علامہ انور شاہ کاشمیری دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث، جن کے بارے میں ہے یہ چلتی پھرتی لائبریری ہے، وہ کہتا ہے کہ مستدرک حاکم میں میں نے رسول اللہ کی حدیث پڑھی، حدیث یہ تھی کہ آپ نے 3 وتر 2 سلام سے پڑھے، سند دیکھی، سند کی تحقیق کی، سند صحیح تھی، سند، میں نے کہا یہ حدیث تو ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے لقد مکست نحو 14 سنۃ اتفکر فی ثم سنح لی جواب یشفی و یکفی، میں نے حدیث پڑھی ہمارے مذہب کے خلاف، حدیث کی سند صحیح تھی، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 7 سال نہیں، 10 سال نہیں، میں نے رسول اللہ کی صحیح حدیث کا 14 سال جواب سوچا۔ کتنے سال جواب سوچا؟ العرف و شذی کے اندر، فیض الباری کے اندر، فیض الباری کے اندر، درس ترمذی تقی صاحب کے اندر، معارف السنن بنوری کے اندر، 4 کتابوں کے حوالے ہیں۔ لقد مکست نحو 14 سنۃ اتفکر فی ثم سنح لی جواب یشفی و یکفی۔ آؤ اہل حدیث کے سامنے رسول اللہ کا کوئی فرمان پیش کرو، زبان سے جدا نہیں ہوگا، پہلے اس کو دین و ایمان بنا لے گا، دین اور ایمان بنائے گا۔ ایک واقعہ ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے دور کا، جو سنن کبریٰ بیہقی میں حسن سند کے ساتھ مذکور ہے۔ امام مالک سے ایک شخص نے مسئلہ پوچھا کہ وضو کرتے وقت پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا کیسا ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں لیس ذالک علی الناس حتی خف الناس فترکتہ۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی، جب لوگوں نے سنا تو بھئی نہیں ہے، جب وضو کرتے وقت پاؤں کو انگلی کا خلال نہیں ہے تو لوگوں نے بھی اس کو چھوڑ دیا۔ راوی کہتا ہے، محدث احمد بن عبد الرحمن بن حی بن وہب کہتے ہیں میرے چچا ادھر موجود ہیں، راوی کہتا تھا عندنا فی ذالک سنہ، عندنا فی ذالک، عندنا فی ذالک، عندنا فی ذالک، عندنا فی ذالک، ہمارے پاس ایک حدیث ہے، ہمارے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں نا حدیث اور ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں حدیث اور ہوتی ہے، سنت اور ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو اس سرزمین پر، اس دنیا میں سنت اور حدیث اور، یہ مرزا قادیانی نے یہ فرق کیا، اس سے پہلے اس جہان میں کسی نے یہ فرق، بات سمجھاتی ہے نا؟ یہ کہتے ہیں کہ سنت اور حدیث اور ہوتی ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ جو سنت ہے وہ حدیث ہے، جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ راوی کہتا ہے عندنا فی ذالک سنت، ہمارے پاس کیا ترجمہ؟ ہمارے پاس ایک حدیث ہے۔ قال حدثنا لیث بن سعد وابن الحیۃ وعمر بن الحارث عن یزید بن عمرو المعافری عن ابی عبد الرحمن الحبلی عن المستورد بن شداد القرشی قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدلک او یدلک بخنصرہ ما بین اصابع رجلئی۔
میرے اس استاد نے اس کو بیان کرتے رسول اللہ تک سند پہنچائی. مستورد بن شداد قرشی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ وضو فرما رہے تھے اور وضو کرتے وقت انگلی مبارک سے اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر رہے تھے. پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر رہے تھے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں واہ مالک واہ، واہ مالک واہ، تیری عظمت کو سلام ہے، تیری عظمت کو سلام ہے. تو کتنا عظیم تھا، عظمتوں کا استعارہ تھا. ان ھذا الحدیث حسن، سمجھ نہیں یہ بات. عندنا فی ذالک او عندنا فی ذالک، ان ھذا الحدیث عندنا فی ذالک. راوی کیا کہتا تھا؟ ہمارے پاس ایک سنت ہے. امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ ان ھذا الحدیث حسن، وہ یہ تو حسن درجے کی حدیث ہے. یہ تو وما سمعت به قط الا الصح، وما سمعت به قط الا الصح. میں ہوں مدینے کا امام، فقیہ الحرمین، مجتہد مطلق. وضو کا چھوٹا سا مسئلہ میرے علم میں نہیں تھا، رسول اللہ کی حدیث آئی میں سر جھکاتا ہوں، میں سر جھکاتا ہوں. یہ میرا مسلک ہے، یہ میرا مسلک ہے. ایک دن کی بات، 2 دن کی بات، 1 سال اور 2 سال اور 3 سال اور 7 سال اور 10 اور 14 سال کی بات کرتے ہو رسول اللہ کی حدیث کے بارے میں. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں، ہزار کمزوری کے باوجود کہتے ہیں رسول اللہ کی حدیث آئے گی، محدثین کے اصولوں کے مطابق صحیح گردنیں جھکائیں گے، گردنیں جھکائیں گے. کوئی حق نہیں ہے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر اٹھانے کا، بات کرنے کا. 14 سال کی بات کرتے ہیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں 14 سیکنڈ اس سے بھی نیچے آئیں، 14 مائکرو سیکنڈ میں رسول اللہ کے سامنے جھک جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.